الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 75، اس کی تفسیر پچھلے درس میں بیان کی جا چکی ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ انسان جو اللہ کے کلام کی ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتا جو چیزیں اس کے لیے بالکل ظاہر ہے، بالکل واضح ہے اور اسے اچھی طرح سمجھتا بھی ہے، اس پر وہ ایمان نہیں رکھتا تو اس سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور یہ بہت دور کی بات ہے کہ وہ ان چیزوں پر بھی ایمان رکھے جو اس سے چھپی ہوئی ہے، جس کو وہ صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتا یا جس کا وہ مکمل علم نہیں رکھتا، تو وہ ان چیزوں پر بھی ایمان لائے، یہ بہت دور کی بات ہے۔ جو چیز واضح ہوئی، ظاہر ہوئی، جس کو سمجھا، دیکھا، پرکھا، بھالا، اس پر ایمان نہیں لایا، تو وہ چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں، جو اس کی نگاہوں میں نہیں ہے، اس پر کیسے ایمان لائے گا؟ نہیں لا سکتا وہ ایمان، کیونکہ وہ انسان جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے اور اللہ کے کلام کو سننے کے بعد اس کو بدل دیتا ہے، تو یہ بہت دور کی بات ہے کہ وہ ان باتوں کو قبول کر لے جو اس نے سنی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہود کے گروہ کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد علم رکھتے ہوئے سمجھنے کے بعد بھی اس کو بدل دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کا دوسرا مطلب نکال کر اسے پیش کرتے ہیں، جو ظاہر چیزیں۔ اور یہود اللہ کے کلام کو سنتے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں اللہ کا کلام پہنچایا جاتا تھا۔ تو بہرحال جو ظاہری چیزوں پر نہ ایمان لا سکے، وہ ان چیزوں پر کیسے ایمان لائے گا جو چھپی ہوئی ہے۔ دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں ایسی باتوں کے ذریعے جو ان کے غم کو ہلکا کر دے، اور وہ اس طور پہ کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہود کا حال بیان کیا، اور وہ اس طور پر کہ بتایا کہ یہ ایسی قوم ہے اور ایسی سرکش قوم ہے کہ آپ ان کے ایمان کے بارے میں فکر مت کریں، اور ان کے ایمان کے بارے میں یہ لالچ نہ رکھیں کہ یہ ایمان لائیں گے، یہ بہت سرکش قوم۔ تو اللہ کا کلام جہاں علم کے لیے ہے، عمل کے لیے ہے، ایمان کے لیے ہے، وہیں تسلی کے لیے بھی ہے۔ اللہ کی وحی جو ہوتی ہے وہ انسان کی تسلی کے لیے ہوتی ہے۔ انسان کبھی کبھی غم میں آتا ہے، مبتلا ہوتا ہے، تو اسے تسلی دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، اور کوئی تسلی اس کو واقعی میں دے سکتا ہے تو وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے، قرآن حکیم۔ آج بھی انسان پر اگر ایسے حالات آئیں، غم، پریشانیاں اسے گھیر لے، تو اس کے پاس ایک ہی حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل ہے نہیں۔ اس کے دل کو تسلی دینے کے لیے انسانی کلام کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کلام اسے تسلی دے سکتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے ذریعے تسلی دیتا ہے۔ تو یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کلام کرتے ہیں، بولتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ایک صفت کلام کرنا ہے، اور کلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں آواز ہوتی ہے جو سنی جاتی ہے، اور اسی طرح حروف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسمعون کلام اللہ، یہود کے ایک گروہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے۔ تو اللہ کے کلام کو سننا کیسا ہوگا؟ جب اللہ کلام کرتے ہیں تو سنتے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ اللہ کا کلام یہ اللہ کی حقیقی صفت ہے، اس میں لفظ بھی ہوتے ہیں، معنی بھی ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین حروف اور آواز کے ساتھ کلام کرتے ہیں۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کیونکہ ایسے بھی گروہ اور ایسے
گمراہ گروہ بھی وجود میں آئے جنہوں نے اللہ کے کلام کا انکار کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کلام کی صفت قرآن کے اندر ذکر کی ہے کہ اللہ رب العالمین کلام کرتے ہیں، تو ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ ہاں اللہ رب العالمین کلام کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا جو کلام ہوتا ہے، بولنا ہوتا ہے، وہ حروف بھی ہوتے ہیں اور آواز بھی ہوتی ہے جو سنی جا سکتی ہے، لیکن ہم اس کی کیفیت، اس کی مثال، اس کی تشبیہ بیان نہیں کریں گے کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ کیفیت ہے لیکن بیان نہیں کریں گے، اس کو کہیں گے نہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے بولتے ہیں، لیکن یہ ماننا ہے، وہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کلام کرتے ہیں۔ تو یہ اس طور سے ہمارے سامنے 3 باتیں آ گئی۔ چوتھی بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں، تو ایک اعتبار سے کچھ صفات فعلی ہوتی ہے اور کچھ صفات اللہ رب العالمین کی ذاتی ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی فعلی اور ذاتی صفت میں کیا فرق ہے وہ سمجھیے آپ۔ اللہ رب العالمین کی ذاتی صفت وہ یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ ازل سے ابد تک ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ازل سے، شروع سے لے کے آخر تک، اللہ ازل سے ہے اور ابد تک ہے، ہمیشہ رہے گا، تو اس کی وہ صفت جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، جیسے اللہ رب العالمین کے لیے حیات، اللہ رب العالمین زندہ ہے، تو یہ ایسی صفت ہے جو ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے، اللہ رب العالمین قدرت رکھتا ہے، اللہ رب العالمین طاقت والا ہے، اللہ رب العالمین غالب ہے اور ہر چیز پر غلبہ رکھتا ہے۔ یہ جتنی صفت ہے یہ اس کی ذاتی صفت ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہی، کبھی بھی الگ نہیں ہوگی، کبھی بھی اس سے ختم نہیں ہوگی۔ لیکن جیسے اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، سنتا ہے، اس طرح کی جتنی بھی صفات ہے اس کو صفت ذاتی کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی فعلی صفت کیا ہوتی ہے؟ جس کا تعلق اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین چاہتے ہیں وہ صفت اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کا عرش پر مستوی ہونا، اسی طرح اللہ رب العالمین کا آسمان دنیا پر نازل ہونا، اسی طرح اللہ رب العالمین کا قیامت کے دن بندوں کے درمیان حساب کتاب کے لیے آنا، اللہ رب العالمین کا خوش ہونا، اللہ رب العالمین کا راضی ہونا، اور اللہ رب العالمین کا غضبناک ہونا۔ جب جب یہ ساری صفت جو ہے، جب جب اس کے اسباب اللہ رب العالمین کے یہاں ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی صفت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ذاتی صفت نہیں ہے، اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے۔ جیسے ہدایت دینا، تو ہدایت کے اسباب جب انسان کے اندر ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہدایت دیتے ہیں۔ گمراہی کا اسباب جب بندے اختیار کر لے تو اللہ رب العالمین گمراہ کر دیتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کی معصیت ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین کی اطاعت ہوتی ہے، شکر گزاری ہوتی ہے، اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام صفات کب کیسی ہے؟ یہ فعلی صفات ہے، اور یہ کب ظاہر ہوتی ہے؟ جب اللہ رب العالمین چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو ذاتی صفت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ازلی صفت ہے، یعنی وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، جیسے زندگی، علم، قدرت، سننا، دیکھنا، یہ سب ہمیشہ ہے اور شروع سے آخر تک۔ اس درمیان ہم نے ایک بات یہ بھی کہی کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں۔ کب نازل ہوتے ہیں؟ کب اترتے ہیں؟ رات کا آخری پہر جب ہوتا ہے۔ ہم رات کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کر لیں تو آخری حصہ جو دن کے قریب ہوتا ہے، طلوع فجر کے قریب ہوتا ہے، اس حصے پر اللہ رب العالمین روزانہ آسمان دنیا پر اترتے ہیں۔ کیسے اترتے ہیں؟ اس کی کیفیت کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ کیفیت ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ رب العالمین اترتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نزول فرماتے ہیں، اور نزول فرمانے کے بعد کہتے ہیں کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کی مغفرت کروں، کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے میں اسے دوں۔ یہ روزانہ اللہ رب العالمین آخری پہر میں، سحر کے وقت جسے ہم کہہ سکتے ہیں، تہجد کا وقت جسے کہہ سکتے ہیں، اس وقت اللہ رب العالمین نزول۔ تو اب یہ جو اللہ رب العالمین کا نزول فرمانا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی فعلی صفت ہے، یعنی اللہ رب العالمین جب چاہتے ہیں جب نزول فرماتے ہیں، ہمیشہ نزول نہیں فرماتے۔ یہ میں ایک مثال کے ذریعہ، یعنی ایک
مثال کے ذریعے کہ اللہ رب العالمین کی یہ بھی ایک صفت ہے۔ تو اس طرح ہم نے 4 باتیں یہاں سے کی ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس کے لیے فعلی صفات بھی ہے اور ذاتی صفات ہے۔ تو ہر ایک الگ الگ اعتبار سے تو ذاتی صفت ہے اور تمام چیزوں کے اعتبار سے وہ فعلی صفت ہے۔ اور بھی باتیں انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں سے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، خاص طور پر اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، تمام اہل توحید کو بخش دے، آمین۔